جی سر. دیکھیں اس وقت پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے اور دوڑ دوڑ کے جن ملکوں میں سرکاری پیٹرول ضائع کر رہا ہے شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ، وہ ملک وہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمیں کبھی کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور خیمے بھی دیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا 2 چیزیں، کبھی خیمے اور کبھی کھجوریں. جو پیسہ رکھواتے ہیں وہ رکھواتے ہیں بینک میں اس طرح سے کہ ایٹ کال اس کو وڈرا کر سکیں. ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی. یہ بیکاری ہیں اور وہ دینے والے ہیں، مانگنے والے کی تو کوئی چوائس نہیں ہوتی. ایک ان حالات میں پاکستان کو جو استحکام چاہیے تھا اس استحکام کا بٹا بٹھا دیا ہے 4 سال کے اندر. اس حکومت نے نہ کوئی پبلک کو ریلیف دیا ہے، نہ پاکستان کی کوئی آبرو رہنے دی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا تھا وہ باقی رہنے دیا ہے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے عدلیہ کو بھی اپنی جیب میں ڈال لیا ہے. اور شہباز شریف یہ کہتا ہے جب یہاں قتل عام ہوتا ہے، شہید چوک، ڈی چوک، ڈیتھ چوک، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اندر تو شہباز شریف کہتا ہے کہ اگر ادارے ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو قتل عام ہوا ہے یہاں پہ، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک کام ہے 3 حوالوں سے. پہلا حوالہ یہ ہے اس کا کہ ریاست یہ بتانے سے انکاری ہے اور بتانے میں ناکام ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے اسلام آباد میں. جو نمبرز ہیں کتنے مارے گئے وہ بتانا عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست بتائے کتنے لوگ مارے گئے. ہمارا تو ایک ہی سوال ہے، گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی؟ اس سے آگے ہم کوئی سوال نہیں کرتے. جو آئے تھے لوگ ان کے بارے میں کہا گیا کہ بہت بڑا اسلحہ لے کے آئے تھے، اور جو پرانی بندوقیں اور پستولیں ناکارہ پڑی ہوئی ہیں میز پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ ساتھ لائے تھے، وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں. جن کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، جنہوں نے گھات لگائی، جنہوں نے فائرنگ کی، جنہوں نے شارپ شوٹنگ کی، جنہوں نے ٹارگٹڈ کلنگ کی، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ ریاست بتانے سے انکاری ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پہ جو ای ڈی پمز ہے اس کو ڈسمس کیا جائے، اور جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے وہ اس کا لائسنس کینسل کرے. ایک ایسا شخص جو ایک وزیر کے ساتھ کمرہ بند کر کے اندر لاشوں کی مینپولیشن کر رہا ہے، اس کو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان سے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے بعد امریکنز نے اٹھایا تھا. پہلا کام جو کیا امریکنز نے، اس کو جہاز جو سمندری ہے اس پہ لے جا کے اس کو سپرد آب کیا. یعنی تدفین جو ہے وہ کسی بھی، وہ خیر مسلم ہو نان مسلم ہو انسان ہو، تدفین اس کا بنیادی حق ہوتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے پچھلے جہاں دنیا کے اندر جتنے بھی کرائم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آخرت کی بات دوسری ہے. تو یہ اس قدر بے رحم اور یہ اس قدر بے شرم وزیر اور کیبنٹ اور اس کا نظام ہے، جس نظام نے اپنے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور بتا نہیں رہے لوگوں کو. اچھا پھر کس ڈٹائی سے یہ انکار کر رہے ہیں؟ لوگ جا رہے ہیں فاتحہ پہ، قبروں پہ فاتحہ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے ریاست کے خلاف. ریاست ایک طرف کھڑی ہے اور تنہا کھڑی ہے، پریشان کھڑی ہے، حیران کھڑی ہے، ہلکان کھڑی ہے، اور جو پبلک ہے وہ لو لوہان کھڑی ہے دوسری طرف. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے زندگی مشکل انہوں نے بنا دی ہے. ہم سارے کسان ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو فوڈ باسکٹ ہے سب سے بڑی، اور سندھ کے اندر بھی اور کے پی میں بھی جہاں جہاں گندم کاشت ہوتی ہے، لوگ پہلے کے مقابلے میں بہت کم کاشت ہو رہی ہے. اس لیے کہ پچھلی جو گندم آئی تھی، مریم اور اس کے چاچا نے اس کو ٹکے ٹوکری بکوایا اور لوگوں کو اس قدر خراب کیا کہ کسان اس دفعہ زیادہ گندم کاشت نہیں کر رہے. اب نومبر گزر گیا، جو کاشت کا موسم ہے وہ تقریباً نکل گیا. اب اگر کوئی پچھیتی یعنی لیٹ کاشت بھی کرنا چاہے گا تو وہ 2 دفعہ سوچے گا کہ میرے اپنے پیسے بھی واپس آئیں گے یا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی مقدمات، تقریباً نئے 172 مقدمات درج کیے گئے ہیں. وہ جو نئے مقدمات ہیں، اور وہ ان میں سے کچھ ایف آئی آرز ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہم نے بند کر لیا ہے. ان میں سے 2 انتہائی شرمناک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان جیل میں 1.5 سال سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس طرح بچے گرے ہیں اور کس طرح ان بچوں کے اوپر اپنے محکمے کے ٹرک بھاگ رہے ہیں. وہ اس کیس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ملوث کریں گے. کر لیں، 172 اور بنا لیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان مائنس نہیں ہوگا.
جو اس کو مائنس کرنے والے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے، اس لیے کہ سرکاری محکمے میں ہر کسی کی نوکری کی تاریخ ہے، ایکسٹینشن کتنی، اس کے باوجود بھی جانا پڑے گا۔ سیاست سے ڈسمسل نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی معطل بھی نہیں ہو سکتا، اور عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی پبلک سب سے زیادہ کھڑی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے یہ قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو عدلیہ نے ابھی تک اس بات کا نوٹس نہیں لیا، فوری طور پہ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ شہری قتل ہو گئے۔ آرٹیکل 9 ہے، یہ جو جہاں جہاں آئینی عدالتیں ہیں ان کا یہ فرض ہے، سپریم کورٹ والی عدالت کا بھی فرض ہے کہ آئین کا آرٹیکل 9 ہے جو سیکیورٹی آف پرسن اور لائف، اس دونوں کو اور باڈی تینوں کو گارنٹی کرتا ہے، تو ان کو چاہیے، اور جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود سو موٹو آج بھی ٹریگر کر سکتے ہیں۔ میں ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے صوبے کے بے شمار بچے، میرے گاؤں کے 3 بچے وہ شہید ہوئے ہیں، جن کی ریاست ایسی ہے جو نہیں بتا سکتی کتنے لوگ مرے، ریاست ایسی ہے جو مان ہی نہیں رہی کہ لوگ مرے بھی ہیں۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آنے والے دن بڑے کڑے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو 2 صوبے ہیں ان میں تو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمیں ٹوپیاں لگا کے یہاں روپ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر پولیس والے، یہ ان 2 صوبوں میں انٹر کوئی نہیں ہو سکتا ان میں سے، اس لیے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کی تاریخ میں وہاں چلی گئی ہے جہاں 2007 اور 2008 میں ہوا کرتی تھی، اور جو شہری ہیں وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ ہے۔ پھر جتنے لوگوں کو باہر سے اسلام آباد لے جایا گیا، اسلام آباد کا انہوں نے امن برباد کر کے رکھ دیا، جو وردیوں والے جتنے بھی باہر سے لائے گئے وہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو ان حالات میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ جمہوریت آ سکتی ہے، نہ آئین واپس آ سکتا ہے۔ اس کے لیے 2 راستے ہیں صرف۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ عدالت ایک کمیشن بنائے، اور اس کمیشن کے ذریعے سے جو 24 نومبر کے شہداء ہیں اور زخمی ہیں اور گاڑیاں توڑی گئیں، پبلک کو پورے پاکستان میں بند کیا گیا، اس کی تحقیقات کی جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میرٹ پہ سننے کے لیے ہینڈ پکڈ ججز نہ لگائے جائیں، سینئر موسٹ ججز کے پاس یہ کیسز جائیں، اور وہ ان کو پبلک کے سامنے، جس طرح باقی اس ملک میں 5 لڑے گئے کیسز وزرائے اعظم کے، سارے پبلک میں کھڑے ہو کے لڑے گئے۔ ایک آرمی چیف کا کیس لڑا گیا، پرویز مشرف کا، پبلک میں ٹرائل ہوا۔ ایک نیول چیف کا مقدمہ لڑا گیا، پبلک میں ٹرائل ہوا۔ جنرل کیانی اور زہیر الاسلام کے خلاف جب مہم چلی تھی وہ مقدمہ لڑا گیا، وہ پبلک ٹرائل ہوا، وہ میں گیا ان کی طرف سے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ایک شخص سے اس قدر یہ سسٹم خوف زدہ ہے، اس کے لوگ خوف زدہ ہیں، اس کے سہولت کار خوف زدہ ہیں، اس کے سیاسی اداکار اور مسخرے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم استحکام لے آئے۔ پاکستان تم کہتے ہو ایک بند کمرے کو، باہر نکل کے آؤ نا پبلک میں، تمہیں پتہ لگے کہ استحکام کتنا آیا۔ تھینک یو سر۔ کوریا میں مارشل لا لگا اور 2 گھنٹے کے بعد اٹھا دیا گیا، اور اس وقت کشمیر میں بھی صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہوا۔ دیکھیں، جو آپ نے کوریا کی بات کی ہے، کوریا میں مارشل لا کے منہ پہ جوتا پڑا، اور کشمیر میں جو آزاد جموں کشمیر کی ریاست ہے پاکستان کا، یہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے، ان کے منہ پہ اتنے جوتے پڑے ہیں پچھلے 1 سال میں کہ ان کو شرم ہی نہیں آ رہی۔ آج پھر ہڑتال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جہاں کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے، ہم جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری آواز ان کی آواز ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان کی طرف ہیں۔